خدا کمزوروں کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 12 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم آیت 9 تک غور کرے تھے۔ آج سے ہم آیت 10 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 12 اور اس کی آیت 10۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوریوں میں، بے عزتیوں میں، احتیاجوں میں، ستائے جانے میں، تنگیوں میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم پرانا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کی روح سمسن پہ آئی اور انہوں طاقتور ہو گئے۔ لوگ جو ہے ان کے جسمانی طاقت کو دیکھ کے حیران ہونے کو لگے، مگر ان کے زندگی میں ایک ایسا دن آیا کہ انہوں کمزور ہو گئے۔ تو جو طاقتور ہے ان کو کمزور بنایا جاتا ہے، اور جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنایا جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کمزوروں کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، میں مسیح کی خاطر کمزوریوں میں، بے عزتیوں میں، احتیاجوں میں، ستائے جانے میں، تنگیوں میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جب ہم اپنے قابلیت میں یا جو بھی ہمارے پاس ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں تو ہم خدا کا کام اپنی طاقت سے کرنے کا سوچیں گے، اور ایسا کرنا ہم کو غرور کے طرف بڑھاتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اور خدا کو اجازت دیتے ہیں ہم کو اس کے طاقت سے بھرنے کے لیے، تو ہم اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کے طاقت میں اور ہمارے طاقت میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو ہم ہمیشہ خدا کے طاقت پہ بھروسہ رکھنا اور خدا کے طاقت کے ساتھ اپنے زندگی کو لے کے آگے بڑھنا۔ ہماری اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا اپنی طاقت ہم میں نہیں بھر سکتا۔ خدا کو ہم اجازت دینا اس کے طاقت کو ہمارے زندگی میں بھرنے کے لیے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر کے کمزور سمجھیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارے زندگی میں اس کے طاقت کا استعمال کرنا اور اس کے طاقت سے آگے بڑھنا۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، میں بے وقوف تو بنا مگر تمہیں نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ تو میرے دوست، اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کیسا بڑا کے یہ بات بول رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس سارے رسولوں سے بھی اپنے آپ کو کمتی سمجھے، لیکن پھر بھی انہوں بولتے ہیں، میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ آیت 12 میں انہوں بولتے ہیں، رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئی۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے طرف سے رسولوں کو جو ہے نشانیاں دیے گئے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان لوگاں جو پیغام دے رہے ہیں وہ خدا کے طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے پاس شفاعت دینے کی نعمت تھی۔ ان لوگاں مردوں کو زندہ کر سکتے تھے اور غیر زبانوں میں بول سکتے تھے۔ پولس گلتیوں کے علاقے میں سفر کرے اور وہ حصے میں کم سے کم 50 زبانیں بولے جاتے تھے۔
انہوں یہ 50 کے 50 زبانوں میں بات کر سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولس یہ زبانوں کے بارے میں پڑھے کیا؟ بالکل نہیں۔ ان دنوں میں جلد سے جلد رومیوں کے حکومت میں خدا کا کلام پھیلانا ضروری تھا، تو یہ رسول کو خدا ہما قسم کے نعمتیں دیا تاکہ یہ لوگ اس کے کلام کو پھیلائے۔ ویسا آج جو ہے ترجمہ کرنے والوں کو اور وہ لوگوں کو جو جگہ جگہ پہ جا کے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ ہما قسم کے زبانوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ یا پولس بولتے ہیں رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئی۔ تو ان لوگاں جو ہے پولس کو رسول کے حیثیت سے پہچانے، کیونکہ ان کو خدا کے طرف سے رسول ہونے کی نعمت ملی۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم جو ہیں کلام کے ایک زبردست حصے پہ آئے ہیں۔ کوئی یہ بولنے کو لگا کہ پولس جو ہیں جنت کے بارے میں نہیں بتائے، کیونکہ اگر بتاتے تو یہ دنیا کے لوگاں اپنی پوری کوشش کرتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ میرے بھائی، یہ تو میں نہیں بول سکتا کہ ان لوگاں جنت کو پہنچنے کی کوشش کرتے تھے یا نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ ہم ہمارا وقت اور سارا خیال جنت کے بارے میں جاننے کے لیے لگا دیتے تھے، اور جو گمراہ جس کو ہمارے ذریعے سے منجی کے بارے میں سننے کی ضرورت ہے، وہاں سے ہماری نظر ہٹ جاتی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت جو ہے ایک زبردست جگہ ہے، مگر خدا کے کلام میں جنت کے بارے میں بہت ہی کم بتایا گیا ہے۔ مگر جنت واقعی میں ایک ایسی زبردست جگہ ہے جو کہ ایک معمولی زبان اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ ہم کو یہ سوچ لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے یا وہاں کیا کیا چیزاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم کو جنت کے بارے میں سوچ لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچنا اور یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا، تاکہ ان لوگاں جب یہ دنیا سے مر کے جائیں گے تو جنت میں پہنچے۔ ویسا پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کو جنت کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں وہ شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو جنت میں ہے۔ ہم یہ شخص کے بارے میں بات کر سکتے، اور شخص ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح، اور ہم ہماری نظر خداوند یسوع مسیح پہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم ہماری نظر ان پہ رکھیں گے تو دھوپ ہمارے لیے زیادہ گرم نہیں رہیں گی، دن کا بوجھ ہمارے لیے زیادہ وزن نہیں رہے گا، اور ہمارے زندگی میں جو طوفانیں بار بار آتی ہیں ہمارے لیے زیادہ تیز نہیں رہیں گی، ہم کو اس کی تیزی محسوس نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنی نظر یسوع مسیح پہ رکھ رہے ہیں کیا؟ زیادہ تر لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی نظر یسوع مسیح پہ رکھنا نہیں چاہتے، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 13 اور 14۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، تم کون سی بات میں اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرے، بجز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا، میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو، یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارے ہی خواہان ہوں، کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پولس جو ہیں ان لوگوں کے روحانی باپ تھے، یعنی کہ روحانی طور سے انہوں ان لوگوں کے باپ تھے، اور پولس تھے جو یہ کورنتھیوں کی کلیسیا کو یسوع مسیح کے پہچان میں لائے اور کورنتھ میں کلیسیا کو قائم کرے۔ میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 13 پہ لانا چاہوں گا۔ یا پولس بولتے ہیں، تم کون سی بات میں
اور कलीसियाओं से कम ठहरे, बजुज इसके कि मैंने तुम पर बोझ न डाला, मेरी ये बेइंसाफी माफ करो। तो पौलुस यहाँ कोरिन्थियों की कलीसिया को ये समझाना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी उन लोगों पे बोझ बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने नहीं चाहते थे कि उन लोग उनको अपने घर में रखना और खाने पीने का इंतज़ाम करना। उन्होंने बोलते हैं मेरी ये बेइंसाफी माफ़ करो। या अगर हम देखेंगे तो पौलुस उन लोगों को अलानिया ताने मार रहे थे। ऐसा देखा गया तो दूसरे कलीसियाओं को देखते हुए उन्होंने कोरिन्थियों के कलीसिया के लिए बहुत कुछ करे, उन लोगों को रूहानी तौर से बढ़ाने के लिए, मगर फिर भी ये लोग उनको गलत समझे। और एक चीज़ जो हम यहाँ देख सकते बोले तो वो ये है कि पौलुस जो पहली मर्तबा कोरिन्थ को आए तो उन्होंने कोरिन्थ में कलीसिया कायम करी। आगे चल के फिर उन्होंने दूसरे बार कोरिन्थ को आए और उन्होंने इरादा करे थे जो कि उन्होंने तीसरे बार आने का सोच रहे थे। पौलुस यहाँ बताना चाहते थे कि पहले के वैसा उन्होंने नहीं चाहते थे कि उनको पैसा देना, खिलाना या घर में रखना। उन्होंने बस ईमान रखने वालों से ये चाहते थे कि उन्होंने जो रूहानी खाना उन लोगों को दे रही वो रूहानी खाने से सैर हो जाना। आयत 15 पढ़ेंगे, और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से कुछ करूँगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊँगा। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूँ तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? तो मेरे भाई, यहाँ पौलुस का बोलने का मतलब ये है कि जितना मैं तुम लोगों से मोहब्बत रखूँगा उतना तुम मेरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे। मेरे दोस्त, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पौलुस एक तरफ से कोरिन्थियों की शिकायत कर रही? तो मेरे भाई, अगर हम आयत 11 से 15 के बीच का ख्याल लेंगे तो यहाँ पौलुस जिस तरह से महसूस कर रहे थे सिर्फ वो जाहिर नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जिस तरह से महसूस कर रहे थे वो जाहिर करने के साथ साथ उन्होंने अपने अख्तियार के बचाव के लिए खड़े हो रहे थे, यानी कि मसीह में रसूल होने का जो अख्तियार उनके पास था। पौलुस को इस बात की तकलीफ हुई कि कोरिन्थ की कलीसिया उनके बारे में शक करी और उनसे सवाल करी, तो उन्होंने खुशखबरी के खातिर अपने बचाव के लिए खड़े हुए। प्यारे भाई और बहन, जब आपके सामने आजमाइश आती है या फिर आपकी आजमाइश की जाती है तो क्या आप अपना नाम बचाने की कोशिश करेंगे या फिर आप इस बात का ख्याल करना चाहेंगे कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचेंगे? आयत 16 पढ़ेंगे, लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ ना डाला हो, मगर मक्कार जो हुआ इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। प्यारे भाई बहन, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पौलुस बोलते हैं मैं वो चीज़ों के पीछे नहीं था जो चीज़ें तुम लोगों के पास थे, बल्कि मैं तुम लोगों के पीछे था। मैं तुम लोगों को यीशु मसीह के लिए जीतना चाहता था। मेरे दोस्त, क्या आप नहीं समझते कि ये वो बात है जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोले थे? उन्होंने अपने शागिर्दों को बोलने को लगे कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुम लोगों को आदमियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मसीह अपने शागिर्दों को आदमियों का पकड़ने वाला बनाए, ये बात पे जोर देना जरूरी है। आयत 17 और 18 पढ़ेंगे, भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा क्या उनमें से किसी मारिफत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक ना था?
کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟ میرے بھائی، پولس جو ہیں چالاکی کے طریقے نہ استعمال کرے، انہوں سادگی کے ساتھ خدا کا کلام بانٹے۔ انہوں کسی بات سے بھی کورنتھیوں کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں، اور اے پیارو، یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگویاں، غیبتیں، شیخیاں اور فساد ہوں۔ تو اس قسم کے چیزیں پولس جو ہیں امید رکھ رہے تھے کہ جب انہوں وہاں آئیں گے تو ان لوگوں میں دیکھیں گے۔ ان لوگ پولس پہ بہت امید رکھ رہے تھے، اور پولس بھی ان لوگوں پہ بہت امید رکھ رہے تھے۔ مگر پولس کورنتھیوں کے کلیسیا میں کیا دیکھنے والے ہیں؟ حجتیں اور مقابلے۔ پیارے بھائی اور بہن، حالانکہ پولس کورنتھیوں کے پاس سے کچھ بھی نہیں مانگے، مگر تھوڑے جو ان پہ شک کرنے والوں میں سے تھے یہ بولے تھے کہ پولس چالاکی کرے ہوں گے اور کسی نہ تو کسی طریقے سے ان لوگوں کے پاس سے پیسہ بٹورے ہوں گے۔ لیکن پولس ان لوگوں کو پھر سے سمجھانے کو لگے کہ جو بھی انہوں ایمان رکھنے والوں کے لیے کرے ہیں وہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے کرے ہیں، اور اپنے فائدے اور اپنے ترقی کے لیے نہیں۔ اب ہم آیت 21 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔